محمد مستقیم اسلامک بیان، محمد مستقیم یوٹیوب آفیشیل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں۔ آپ کے علم میں ایک بات لانی تھی کہ مجھے ابھی چند دن پہلے کچھ باتیں سننے کو ملی، حالانکہ میں ان باتوں پر غور نہیں کرتا، فکر نہیں کرتا کہ کون میرے بارے میں کیا تھنکنگ رکھ رہا ہے، کون میرے بارے میں کیا سوچ رہا ہے اور کون میرے بارے میں کیا بات کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنا مضبوط بنا دیا ہے کہ میں پرواہ نہیں کرتا لوگوں کہ لوگ میرے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں، چاہے وہ کسی بھی طرح کی باتیں کر رہے ہیں، کسی بھی طرح کی۔ لیکن میرا معاملہ، اللہ کا معاملہ ایسا ہے کہ سارا کا سارا میں اللہ کے حوالے کر دیتا ہوں۔ اگر کوئی شخص میرے بارے میں کسی بھی طرح کی بات کر رہا ہے، کسی بھی لینگویج میں، تو میں سارا کا سارا اللہ کے حوالے کر دیتا ہوں، اللہ ہی اس کو دیکھتا ہے۔ پھر میں نے کچھ دن پہلے ابھی ویڈیو اپلوڈ کی تھی، ایموشنل ویڈیو، تو لوگ اس کا الگ ہی مطلب نکال رہے تھے کہ مولانا کو محبت ہو گئی ہے، مولانا کو کسی سے بے وفائی ہو گئی ہے، مولانا کو کسی نے چھوڑ دیا ہے۔ یہ عجیب عجیب باتیں لوگ کر رہے تھے، کیونکہ لوگوں کے پاس بات کرنے کے لیے اور کوئی ٹاپک نہیں ہے، ان کی اپنی فکر نہیں ہے کہ ہمارا راستہ جو ہے کہاں جا رہا ہے، کہ ہم کس راستے پہ جا رہے ہیں، ہم کس انسان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، اپنی فکر چھوڑ کر کے دوسرے انسان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ میں کبھی واللہ کسی کے انسان کے پیچھے نہیں پڑتا، اور نہ کبھی کسی کے بارے میں کمنٹ کرتا ہوں، نہ کسی کے بارے میں الٹا سیدھا سوچتا ہوں، لیکن میں کسی کے بارے میں ایسا نہیں سوچتا۔ لیکن لوگ میرے بارے میں سوچتے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ لوگ سوچیں اور کہیں۔ تعریف کرنے والے کم ہو جائیں یہ چلے گا، لیکن دشمنی کرنے والے کم نہ ہو۔ دشمنوں سے مجھے سیکھنے کو بہت کچھ ملتا ہے۔ میں نے اپنی لائف میں جو سیکھا ہے، میں نے بڑوں سے، اپنے استادوں سے، اور جو بھی میرے بڑے ہیں، جو میرے رہنما ہیں، ان سے میں نے جو سیکھا ہے وہ یہی سیکھا ہے کہ دشمنوں کی کمی نہیں ہونی چاہیے۔ وہ آپ کو وہ راستہ دکھاتے ہیں جو راستہ آپ کو آپ کے دوست نہیں دکھا سکتے۔ اس لیے میں ان سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اگر دشمنی کرنا چاہتے ہیں تو کھل کے دشمنی کریں، ایسے چھپ کر نہیں۔ جب آپ دشمنی کر رہے ہیں کسی طرح کی، کہ آپ جو ہے بغض نکال رہے ہیں، اپنا غصہ نکال رہے ہیں، یا میرے بارے میں کوئی خیالات کر رہے ہیں، کوئی میرے بارے میں بات کر رہے ہیں، تو آپ آمنے سامنے آ کر کے کانٹیکٹ کے ذریعے یا آمنے سامنے آ کے بات کر لیں آپ مجھ سے۔ لیکن آپ بدگمانی نہ رکھیں اس طرح کی، آپ اپنی نیکیاں خراب نہ کریں، آپ اپنے آپ کو اتنا پاک صاف اور فرشتہ نہ سمجھیں کہ آپ جب تک کسی انسان کے پیچھے ہاتھ دھو کے پیچھے پڑ جائیں گے تو آپ اپنی لائف میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ مجھے معلوم ہے خدمت میں بدنامی ہوئی ہے، اس میں خوبیوں کے ساتھ یہ خامی ہوئی ہے، مگر یہ نظر عاقبت کی کامیابی پر، یہ دنیا ہے یہاں مقصد میں ناکامیابی ہوئی ہے۔ مسکرا کر کے ملا ہوں، اپنے غم نہ دکھائے ہیں کسی کو، اور نہ میں نے کبھی ان کے بارے میں یہ کہا ہے کہ آپ نے میرے بارے میں ایسا کہا ہے، آپ میرے بارے میں اتنی دشمنی رکھتے ہیں، آپ میرے بارے میں منافقت والی حرکت رکھتے ہیں، آپ میرے بارے میں لوگوں سے یہ کہتے پھرتے ہیں۔ میں نے کبھی اس طرح کا ان کو احساس نہیں ہونے دیا۔ جب بھی ملا ان سے کھل کے ملا، وہ میرے اپنے ہیں، اس طرح ملا، باہیں کھول کر کے ملا ان سے کہ یہ میرے اپنے ہیں۔ مجھے پتا ہے یہ لوگ جنہوں نے مجھے بدنام کر رکھا ہے، طرح طرح کی باتیں کر رکھی ہیں، انہیں سے میں کھل کے ملتا ہوں کہ یہ میرے اپنے ہیں۔ اگنور ایوری تھنگ ود اسمائل، اگنور ایوری تھنگ ود اسمائل۔ ہنس کے ملا، مسکرا کے ملا ہر ایک سے، چاہے وہ میرے اپنے ہوں یا پھر پرائے۔ جانتا سب ہوں، سمجھتا سب ہوں، سب کو سمجھ رکھا ہے کون اپنا ہے کون پرایا، لیکن مجھے کرنا وہی ہے جو میں نے ٹھان رکھا ہے، کرنا وہی ہے جس میں اللہ راضی ہوگا، کرنا وہی ہے جس میں اللہ کی ہمیشہ کی خوشی ہوگی، وہی کروں گا۔ میں لوگوں کی پرواہ نہ کرتے ہوئے وہ کام کروں گا جس میں اللہ راضی ہے، چاہے وہ میرے اپنے ہوں یا پرائے، یا میرے دوست ہوں یا میرے احباب ہوں، کوئی بھی ہو۔ مجھے لوگوں کی پرواہ نہیں، مجھے اپنی پرواہ نہیں، تو لوگوں کی پرواہ کیوں کروں گا؟ وہ تو میرے پھر بھی غیر ہیں،
مجھے اپنی پرواہ نہیں ہے، نہ میں رات دیکھ رہا ہوں، نہ دن دیکھ رہا ہوں، نہ مجھے صبح کا پتہ لگتا کہ صبح کب ہو رہی ہے، نہ شام کا پتہ لگتا کہ شام کب آ رہی ہے. اتنا بزی ہو گیا ہوں بس. واللہ خیر چھوڑیں ہم یہ سب باتیں، بہت کیا سناؤں گا میں آپ کو، کچھ نہیں سنا سکتا. صرف اور صرف اگنور ایوری تھنگ ود اسمائل. خوش ہوں واللہ. ان اللہ معنا، اللہ میرے ساتھ ہے. وہ ساتھ تو پھر کسی کا ساتھ نہیں چاہیے مجھے، وہ ساتھ ہے تو پھر کسی کا ساتھ نہیں چاہیے مجھے، وہ ساتھ ہے میرے. کہ آپ کے پاس بینک بیلنس جو ہے وہ 86,400 روپے ہے. ہو سکتا ہے یہ بات آپ کے کسی کام آ جائے. آپ کے پاس جو روپے بینک میں پڑے ہیں 86,400 روپے ہیں، اس میں سے 10 روپے کم ہو جائیں تو آپ 86,390 روپے کی پرواہ نہ کرتے ہوئے جو 10 روپے آپ کے چورے ہیں، 10 روپے جو آپ کے غائب ہوئے وہ چورے ہیں، تو 86,390 روپے کو چھوڑ کر کے اس کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اور 10 روپے جس نے چرائے ہیں، کہ آپ اس کا پیچھا کریں گے؟ نہیں کریں گے مجھے. اسی طرح آپ کے پاس ہر روز 86,400 سیکنڈ ہیں. اگر کسی شخص نے میرے بارے میں اگر 10 سیکنڈ بھی اگر کوئی برائی کر دی تو میں اس 10 سیکنڈ کی وجہ سے اپنے 86,390 سیکنڈ برباد نہیں کرنا چاہتا. اس لیے میں پرواہ نہیں کرتا لوگوں کی کہ لوگ میرے بارے میں کیا سوچتے ہیں اور کیا کہتے ہیں. آپ جو کہہ رہے ہیں، جو سوچ رہے ہیں، جو کر رہے ہیں وہ کرتے رہیں، اس میں مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. الحمدللہ میری جو راستہ ہے، جو میرا مشن ہے، میں انشاءاللہ اس میں اپنے مشن میں کامیاب ہوں گا. اور میں جس گامزن ہوں، جس راستے پہ چل رہا ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے اس میں خیر و عافیت کے ساتھ، حاسدین کے حسد کے ساتھ، شیطان کے شر کے ساتھ مجھے اپنے منزل مقصود تک پہنچائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. ضرور. ہمیشہ قبرستان میں ہم دیکھ بھال کر قدم اٹھاتے ہیں کہ کہیں قبروں پر پیر نہ پڑ جائے. کیوں؟ قبر پر پیر پڑ جائے گا تو مردے کو تکلیف ہو جائے گی. اتنا سوچتے ہیں قبرستان میں جانے کے لیے. قبرستان میں جانے کے بعد ہم اتنا سوچتے ہیں، لیکن ہم جب زندہ لوگوں کے دلوں پر ہم پیر رکھ کے کچل جاتے ہیں، جذبات کو، احساسات کو، خیالات کو، سوچ کو، فکر کو، اس کی ہر چیز کو، مثبت رویات کو سارے پیروں تلے رون دیتے ہیں آپ. اس وقت آپ کو خیال نہیں آتا اس بارے میں؟ احساس کرا کریں آپ اس بات کا کہ سامنے والا کس سچویشن میں ہے، کس تکلیف میں ہے، آپ کو نہیں پتا. ہو سکتا ہے مولانا کو اپنی کسی پرانی بات پر ایموشنل ہو گئے ہوں، یا اللہ سے کوئی رابطے میں کوئی غلطی ہو گئی ہو اس لیے رو رہے ہوں، یا کوئی گناہ کا تصور ہو گیا ہو اس لیے رو رہے ہوں، یا گناہ ہو گیا ہو اس لیے رو رہے ہوں، یا کچھ نقصان ہو گیا ہو اس لیے رو رہے ہوں، یا گھر والوں کی یاد آ گئی ہو تو رو رہے ہوں، کچھ بھی خیال ہے. لیکن نہیں، مولانا کو محبت ہو گئی ہے، مولانا کو بے وفائی ہو گئی ہے، مولانا کو کوئی لڑکی چھوڑ کے چلی گئی. واہ یار، کیسی سوچ رکھتے ہیں آپ کی سوچ کو سلام ہے. ذرا سوچا کریں، فکر کریں اپنے بارے میں، دوسروں کے بارے میں نہیں. اچھا سوچو گے، اچھے خیالات رکھو گے، دور تک جاؤ گے، لوگوں میں عزت بنے گی آپ کی. غلط خیالات رکھنے سے آپ آگے نہیں بڑھ سکتے اپنی لائف میں. میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کے رویات کو، آپ کے خیالات کو، آپ کے جذبات کو، آپ کے احساسات کو، اور جو آپ میرے بارے میں سوچ رہے ہیں، میں تو یہی سوچوں گا کہ آپ ایسا کرتے رہیں. مجھ پہ کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے، مجھ پہ کوئی فرق پڑنے والا نہیں. آپ 4 آدمی میں کہیں، چاہے 4-10 لوگوں میں کہیں، چاہے وہ آپ میرے اپنوں میں کہیں، چاہے وہ غیر میں جا کے کہیں، میری ذات پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. واللہ میرا کانٹیکٹ اللہ سے بہت مضبوط ہے، بہت مضبوط. اگر میں ایک بار سجدے میں چلا جاؤں تو واللہ سر اٹھانے کا من نہیں کرتا. وہ ساری کی ساری ایموشنل بات جو تھی ویڈیو، وہ میری پرسنل ویڈیو ہے. میں آپ کو کیا بتاؤں کہ کس طرح کی ویڈیو، کیا بات ہے، نہیں بتاتا. بس میرا اور اللہ کا معاملہ ہے کہ کیا تھا کیا نہیں تھا. آپ ذرا اچھا سوچا کریں. بس اللہ تعالیٰ آپ کو صحت سلامتی دے،
آپ جو کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ تو میں تو کچھ بھی اس میں نہیں کہہ سکتا، آپ جو کر رہے ہیں کرتے ہیں.